بہت اچھا کام کیا سہیل ظفر چٹھا صاحب نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں. انہوں نے احتساب کا عمل اتنا کڑا متعارف کرایا کہ جس سے یہ ڈر کے بھاگنے لگے. یہ پولیس گردی کی بدترین مثالیں ہیں. قاتل بھی ثابت ہوتے رہے, ڈکیت بھی ثابت ہوتے رہے, چور بھی نکلے, اختیارات سے تجاوز بھی کرتے رہے, اغوا کار بھی رہے. اس میں اگر ایک دو آ جاتے ہیں تو آپ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. قانون کا رکھوالا جو ہے, جو محافظ ہے, وہ اگر قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہو تو ایک بھی کم ہے. وہ واقعہ صرف سی سی ڈی کے منہ پہ نہیں, محکمہ پولیس کے منہ پہ تماچا ہے, بدترین تماچا ہے, زناٹے دار. باقاعدہ چوری کر کے لایا گیا 8-9 موٹر سائیکلیں, سینکڑوں کی تعداد میں میگزین پسٹل کے, 10-12 رائفلیں, موبائل ایسوسریز, طلائی زیورات, نقدی. کیا شے ہے جو اس کے گھر سے نہیں نکلی. اور اس کے بعد وہ نوٹس میں دیا گیا سہیل ظفر چٹھا صاحب کے ایڈیشنل آئی جی کی. انہوں نے ان کو گو ہیڈ دیا کہ میری ڈپارٹمنٹ میں, میری فورس میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو آپ اس کے خلاف تادیبی کارروائی کریں. یہ عالی ظرفی ہے. وہ مال خریدا نہیں تھا انہوں نے کسی سے, چوری کا لیا نہیں تھا, ڈکیتی کے لیے ایک گروہ بنایا تھا 5 رکنی. یہ مقدمہ جو درج کرایا تھانہ گزری میں, یہ کہا کہ مجھے پولیس کے اہلکاروں نے لین دین کے تنازع پر گھر سے اغوا کیا اور 2 مطالبات کیے, ڈرایا دھمکایا, پولیس مقابلے کی دھمکی دی. یہ دانش متین صاحب یہ کہتے ہیں کہ 31 کروڑ کا لین دین ہے, پہلے وہ ادا کرو اور پھر مزید 30 ملین یعنی 3 کروڑ مزید تاوان دو. ناظرین, پولیس یونیفارم جو تحفظ کی علامت ہے, جب خوف کی علامت بن جائے تو کیا ہوتا ہے. جو عوام کی نظر میں تو محافظ تھے, لیکن حقیقت میں طاقت کے نشے میں اندھے مجرم. آج ان لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے پولیس یونیفارم کے تقدس کو پامال کیا اور بہت سے جرم کیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب. اچھا نعیم صاحب, سی سی ڈی اہلکار نے, سی سی ڈی سب انسپیکٹر نے, اور باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کبھی ریڈر بھی رہا ہے مبینہ طور پر, اور سہیل ظفر چٹھا صاحب کا نام استعمال کر کے اپنا اثر و رسوخ بنایا, اور اس کے بعد اس نے اپنے بھائیوں کی مدد سے ڈکیتی بھی کی. اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہو, ہم نے اسی فورم سے یہ کہا تھا کہ سی سی ڈی, این سی سی آئی اے اور اس سے پہلے سی ٹی ڈی, ان میں جو اہلکار افسر تعینات کیے گئے وہ کوئی دودھ کے دھلے فرشتے نہیں تھے. ان میں سے بیشتر تعداد ایسی تھی جن کے خلاف درجنوں انکوائریاں چل رہی تھیں, کئی مقدمات درج تھے. پھر میں نے اس وقت ایک شعر پڑھا تھا اور ناظرین کی یاد دہانی کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ گو وہاں نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں, کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی. آپ نے پولیس کے محکمے سے ہی جو لوگ لے لیے, جن کے خلاف قتل, ڈکیتی, اغوا, چوری, بد اخلاقی کے مقدمات تھے, ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ عجیب طرح کا تھا. ایک اور بات میں نے یہ کہی تھی کہ آپ ٹاپ موسٹ بہت اچھا تعینات کر دیں اور اس کو فورس بہت کمزور, کرپٹ دے دیں, تو رزلٹ کیا لیں گے. سہیل ظفر چٹھا صاحب سربراہ لگے, تب دوسرا پروگرام میں نے کیا. میں نے کہا کہ یہ بہت علاقوں میں ڈی پی او, آر پی او رہا ہے, پولیس کی سربراہی کی, ایڈیشنل آئی جی کے منصب تک پہنچے, لیکن جو ان کو ٹیم دی گئی, یہ جملہ میں نے کہا, وہ ایسا تھا کہ جیسے اشتہار دیا گیا ہو کہ جتنے مہا کرپٹ, قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھنے والے آ جائیں, ہم ان کو سی سی ڈی میں بھرتی کریں گے, اور پھر ان کی دوڑ لگوا کے جو آگے نکل گئے ان کو ریکروٹ کیا گیا. یہ میں نے جملہ کہا تھا. اسی طرح سیم این سی سی آئی اے میں تھا. این سی سی آئی اے کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس کا تو سربراہ بھی ایک ایسا ہے جس کے خلاف انکوائریاں اور مقدمات زیر سماعت رہے. متنازع شخصیت ہے. متنازع. یہ کیوں کہا تھا کہ کئی افراد کا پولیس میں, خاص کر انسپیکٹر لیول تک جو تھے سی سی ڈی میں, ان کا اعمال نامہ میں نے دیکھا, بیشتر کا ان کی ریڈ انٹریز اتنی ہوتی تھیں جس سے لگتا تھا کہ ان کا ماضی اچھا نہیں ہے. جب وہ آ گئے تو اس کے بعد فورس کا مورائل اپ ہونے کی بجائے ڈاؤن ہوا تھا. لیکن سی سی ڈی کی وجہ سے تو فورس کا مورال جو ہے وہ بلند ہوا. سی سی ڈی کی وجہ سے ہوا, لیکن بات سنیں, اس میں ایک بہت اچھا کام کیا سہیل ظفر چٹھا صاحب نے کہ ود ان دی آفس
اپنے ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے احتساب کا عمل اتنا کڑا سخت نگرانی والا متعارف کرایا کہ جس سے یہ ڈر کے بھاگنے لگے. میرے پاس وہ تعداد بھی موجود ہے جن لوگوں نے تبادلے کروا لیے کہ اب ہم شکنجے میں آ جائیں گے. اور وہ بڑا کلیئر میسج تھا سہیل ظفر چٹھا صاحب کا کہ اگر کوئی بھی شخص میلا فائڈی پایا گیا تو اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. ہاں بالکل ایسے. اور ہم نے دیکھا. اب آپ سنیں ہوا کیا. جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا آج شیخوپورے کا اور ایک اور کراچی کا واقعہ بھی سامنے آیا ہے, یہ پولیس گردی کی بدترین مثالیں ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ کوئی ایسا قبیح شدید سنگین جرم نہیں ہے جو پولیس والے خود ارتکاب نہ کرتے ہوں. میں نے تو اسے بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا جملہ کہ یہ جو بھاٹی گیٹ کے قریب سانحہ ہوا داتا دربار کے سنگم میں, وہ خاتون بچی سمیت, جس کو پولیس والوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں, اور جو غلام مرتضیٰ تھا خامند اس متوفیہ کا, اس پہ ہی چارج لگا دیا اپنی روایت کے مطابق کہ اس نے مارا ہے, اس کے خلاف 302 کا مقدمہ. اسے دھمکیاں بھی دی گئیں, اسے تشدد بھی کیا گیا, وہ دکھا رہا ہے ویڈیو. تو اس وقت میں نے کہا تھا یہ قتل ہے اور قتل عمد ہے. جس پولیس والے نے پکڑ لیا, انہوں نے اچھا کیا, وزیر اعلیٰ صاحبہ نے بہت سخت نوٹس لیا, پھر غلط اطلاع پہنچا دی وزیر اطلاعات تک, حکومت تک غلط اطلاع گئی, وزیر اعلیٰ کو, سینئر منسٹر کو, تینوں خواتین جو ہیں اور ہماری عظمیٰ بخاری جو ہیں, ان تک یہ غلط اطلاع پہنچا دی کہ خامند ہی قاتل ہے. اس نے قتل کر کے لاش ٹھکانے لگا دی اور موسٹ پروبیبلی اس گٹر میں پھینک دی جہاں یہ کہہ رہا ہے نظر آ رہا ہے CCTV فوٹیج. یہ غلط اطلاع بھی پہنچا دی. تو میں نے کہا تھا کہ یہ پولیس قاتل سے زیادہ بدترین کردار ادا کر رہی ہے, اور کیا انہوں نے. یہ اس طرح کے معاملات بالخصوص پنجاب پولیس, تمام فائلیں پنجاب پولیس کی اس طرح کے کئی واقعات سے بھری پڑی ہیں. پنجاب کی تو تاریخ یہی ہے کہ پولیس والے قاتل بھی ثابت ہوتے رہے, ڈکیت بھی ثابت ہوتے رہے, چور بھی نکلے, اختیارات سے تجاوز بھی کرتے رہے, اغوا کار بھی رہے, پھر اس سے بڑھ کے لوگوں کے گھروں میں در و دیوار چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے جتنے واقعات ہیں پنجاب کی تاریخ بھری پڑی ہے. لیکن سندھ میں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوئے. کہا یہ جاتا تھا کہ پنجاب پولیس کا یہ خاصہ ہے, یہ تمغہ شجاعت جو ملا ہے نا پنجاب پولیس کو, کہ وہ اس طرح کے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے. لیکن سندھ میں بھی یہ شروع ہو گیا. لیکن یہ ریشو بڑی کم ہے. مطلب وہ کہتے ہیں پولیس ایک پلی لیتی ہے کہ اگر ہزاروں انسپیکٹرز میں, ہزاروں پولیس یونیفارم میں جو لوگ ہیں, اس میں اگر 1-2 آ جاتے ہیں تو آپ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. بھائی 1-2 اگر ہوں تو بھی ٹھیک ہے, ایک چلیں. دوسری بات یہ ہے کہ قانون کا رکھوالا جو ہے, جو محافظ ہے, وہ اگر قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہو تو ایک بھی کم ہے, 2 ہے, 4 ہیں, جتنے بھی ہیں وہ کم تو نہیں ہے. اب عجیب سی صورت حال ہے. یہ شیخوپورہ جو ہوا کہ دیکھیں میں بتاتا ہوں شیخوپورہ والی بات. اب آپ یہ سمجھیں, رازن کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے. یہ جو رازن ہے نا, جو قانون کے محافظ ہیں, وہ عدم تحفظ کی نشانی بنے ہوئے, اس کا شاہکار ہیں وہ. اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں. اب رہی بات شیخوپورے میں, شیخوپورہ کا واقعہ تفتیش میں کیا نکلے گا یہ بات کی بات ہے. ابتدا میں جو کچھ ہوا وہ واقعہ صرف CCD کے منہ پہ نہیں تماچا, محکمہ پولیس کے منہ پہ تماچا ہے, بدترین تماچا ہے, زناٹے دار. ایک اور سنیں, یہ کالک ہے اس کی پیشانی پر CCD کے. یہ وحید ڈوگر ایک ایسا ہی ہے شیخوپورہ CCD میں تعینات ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ افسروں کے ساتھ نائب ریڈر PSO کے طور پہ کام کیا اس نے, اور بڑا دبنگ تھانے دار سمجھا جاتا ہے, دبنگ تھانے دار. اور اسی کی بنا پر کہ وہ طاقتور ہے, بے خوف ہے, نڈر ہے, اس کو CCD میں لگایا گیا ہوگا. شیخوپورہ سے لوگ ڈسٹرکٹ پولیس سے وہاں گئے تھے. اس کے گھر میں شیخوپورہ پولیس ایک ریڈ کرتی ہے, اور اس کے گھر سے وہ جو وکیل صاحب کی ایک FIR تھی, بتاتا ہوں پہلے جب پتہ لگتا وہ بات کی بات. اس کے گھر سے چوری کی مال مقدمہ جو ہوتا ہے, چوری کر کے کسی تھانے کا مال مقدمہ نہیں کہ جی تھانے کے مال خانے سے نکال لیا ہے, کسی تحصیل مال خانے سے, صدر مال خانے سے نہیں, وہ نہیں, DC آفس سے نہیں نکالا.
باقاعدہ چوری کر کے لایا گیا. 8-9 موٹر سائیکلیں, سینکڑوں کی تعداد میں میگزین پسٹل کے, 10-12 رائفلیں, 10-12 پسٹل, موبائل ایسوسریز, موبائل ٹیلی فون سیٹ, گھریلو سامان, طلائی زیورات, نقدی. کیا شے ہے جو اس کے گھر سے نہیں نکلی؟ ریڈ کس نے کرایا, کیوں کرایا, وہ تو انکشاف ہو گیا اسی بندے کی وجہ سے جو مدعی تھا. اچھا, پہلے جب ریڈ کیا گیا کہ یہ وہی ڈوگر کا گھر ہے اور وہی ڈوگر کے بھائی کی انوالومنٹ ہے, تو اس کے بعد شیخوپورہ پولیس جو ہے وہ تھوڑا تھم گئی, اور اس کے بعد وہ نوٹس میں دیا گیا سہیل ظفر چٹھا صاحب کے, ایڈیشنل آئی جی کی. اچھا, تو انہوں نے ان کو گو ہیڈ دیا کہ میری ڈپارٹمنٹ میں, میری فورس میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو آپ اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کریں. یہ عالی ظرفی ہے. ہاں, یہ پیشہ ورانہ فرائض کی سب سے بہترین انجام دہی ہے کہ اعلیٰ حکام نے, افسران نے اجازت دی. ہاں, اور کہتے یہ ہیں کہ 2 سگے بھائی اے ایس آئی وحید ڈوگر کے, ہاں, وہ مال خریدا نہیں تھا انہوں نے کسی سے, چوری کا لیا نہیں تھا, ڈکیتی کے لیے ایک گروہ بنایا تھا 5 رکنی, جس میں 2 اس کے بھائی, ایک اس کا بھائی, ایک خود 2 اس کے بھائی اور 2 اور افراد اوڈ ہیں, وہ شامل تھے. 5 رکنی گروہ ڈکیتیاں کرتا تھا. اور انہوں نے ڈکیتی کہاں کی, اب یہ سنیں. احسان الہی ہنجرا ایڈوکیٹ, معروف قانون دان ہیں, شیخوپورہ کے نہیں پورے پنجاب بار کے. ہنجرا صاحب جو ہیں ان کے گھر میں ڈکیتی ہوئی, اور اس ڈکیتی میں تقریباً کروڑوں روپے کا, وہ کہتے ہیں کروڑوں روپے, 1.5 کروڑ کا تو وہ مال ہے جو کیش, کروڑوں کے اشیاء, نقدی, گھریلو سامان, سارا کچھ لوٹ لیا گیا. یہ لوٹ لیا گیا. اگر یہ احسان الہی ہنجرا ایڈوکیٹ کے سوا بجائے کوئی اور ہوتا شخص, تو نہ کبھی یہ ریکوری ہونی تھی, نہ اس ملزم تک, اس گروہ تک پہنچنا تھا. ہوتا کیا ہے, انہوں نے سی سی ٹی وی, وکیل ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں, سب پتہ انہیں. انہوں نے مقدمہ درج کرایا بی ڈویژن تھانہ شیخوپورہ, اے ڈویژن بی, 2 بڑا تھانہ ہے بی ڈویژن, پوش ایریاز کی لوکیلٹی وہاں. وہ مقدمہ درج کراتے ہیں, اس کے سی سی ٹی وی فوٹیج, جدید طریقہ اس کے ذریعے. پھر جو سنیفرز ڈاگ ہے, پرانا طریقہ تفتیش کا, دیرینہ انداز سے جو تفتیش پرانے دور کے احمد خان چدر اور چودھری مسعود عزیز جو یہ معروف لوگ ہیں, یہ تفتیش کرتے تھے. سنیفرز ڈاگ ہر اینڈ سے ان کے مال جو گھر سے چوری ہوا ڈکیتی کے دوران, یہ چھت پھلانگ کے آئے تھے ڈاکو, اور 2 اندر نیچے اتر رہے, 2-3 باہر کھڑے رہے, ریکی بھی ہوئی, پورا گینگ تھا. انہوں نے جس گھر کو, اچھا یہ ایک اور بات پتہ لگی ہے ابتدائی تفتیش میں شیخوپورہ پولیس کے بقول, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی ڈکیتی نہیں کرتا تھا, کسی عام گھر میں یہ گروہ جو ہے نہیں جاتا تھا. یہ جہاں دیکھتے تھے کہ صاحب حیثیت ہے, دولت مند گھر ہے, اس گھرانے میں اترتے تھے یہ چھت کے ذریعے, اور پسٹل نکال کے اہل خانہ کو یرغمال بنایا. پہلے ریکی کرتے تھے باقاعدہ علاقے کی, اور پوش ایریا میں, بی ڈویژن پوش ایریا, وہاں اتر کے انہوں نے اس گھر میں ڈکیتی کی. انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج جو گھر کے اندر کیمرے تھے وہ بند کر دیے, لیکن چور کہیں نہ کہیں نشانی چھوڑ جاتا ہے. جو باہر کے جب یہ فرار ہوئے ہیں, نیچے سے گئے باہر, سامان لادا, پتہ نہیں کس چیز پہ لادا ہوگا اتنا سامان. تو اگر ویڈیو آپ اپنے ناظرین کو تصویریں اور ویڈیو دکھائیں, یہ وہ زیادہ اس میں اسلحہ اور وہ ہے, تو زیادہ چیزیں ہم دکھا نہیں سکتے پالیسی کے مطابق. نہیں, دیکھیں یہ مال مسروقہ برآمدگی ہے, جو اب اس کو تو تھانے دار صاحب مال غنیمت سمجھ گئے نا, وہی ڈوگر صاحب یا ان کے بھائی. وہ تو ڈکارنا چاہتے تھے. اب لوگ یہ کہتے ہیں پولیس والے کہ اس تعلق کی بنا پر, اس اثر و رسوخ کی بنا پہ, پولیس کے محکمے میں ہونے کی بنا پہ وحید ڈوگر صاحب کو گرفتار تو کیا گیا, حراست میں لیا گیا, لیکن گرفتاری شو نہیں کی گئی, ان کے بھائیوں کی شو کر دی. یہ دونوں سامان نکال کے لے جاتے ہیں, جو بھائی باہر کے کیمرے میں آئے, تصدیق ہو گئی, برآمدگی ہو گئی. برآمدگی کے بعد وکلاء کا ایک جتھا, ایک ڈیلیگیشن بڑی تعداد میں اعلیٰ پولیس افسران کے پاس گیا ضلع شیخوپورہ میں. انہوں نے اطلاع کی سی سی ڈی کے افسران کو, پنجاب پولیس کے افسران کو. انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کا واقعہ ہے, تو آفرین ہے
کہ پنجاب پولیس کے تمام افسران انکلوڈنگ سہیل ظفر چٹھا، انہوں نے کہا کہ اگر وحید ڈوگر اور اس کے بھائی انوالو ہیں اور گھر سے مال مسروقہ برآمد ہو گیا تو کسی رو رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ ان پہ قانون اپنا پورا شکنجہ کسے اور جو قانون کے مطابق کارروائی بنتی ہے وہ کی جائے۔ مال مسروقہ کی برآمدگی جو احسان لائی ہنجرا ایڈوکیٹ صاحب کے گھر سے گیا تھا، اس کی برآمدگی ان پہ ڈال دی گئی، ان کے خلاف کارروائی عمل میں آ گئی۔ یہ عابد اور اظہر، یہ دو نام بتائے ہیں کسی نے مجھے کہ یہ دو اس کے بھائی تھے، اور جو باقی گینگ کے لوگ ہیں وہ فرار ہیں۔ ہاں، باقی فرار ہیں، باقی فرار یہ ہیں، بھائی نرگے میں آئے ہیں تینوں، بھائی نے، باقی دو بھی پکڑے جائیں گے۔ ظاہر ہے وہ جائیں گے کہاں، پتہ لگے لیکن ظاہر ہے جس گھر سے برآمدگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے جب ڈکیتی کی اگر صرف ایف آئی آر ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے شبہ ہے، رنجش ہے، 22A کے ذریعے جو ہے وہ عدالت کے ذریعے انہوں نے ایف آئی آر کروا لی، لیکن جب برآمدگی ہو جاتی ہے تو ڈکیتی تو کنفرم ہو جاتی ہے۔ اگر جھگڑے کی بنیاد پہ بھی مال لوٹا گیا اور پولیس والوں نے لوٹا جو قانون کا محافظ ہے، قانون شکن بن گیا نا، تو وہ کسی رو رعایت کا مستحق نہیں۔ اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کل کو کہ لین دین کا جھگڑا تھا فرض کریں، تب بھی قانون کہاں کہتا ہے کہ آپ جا کے اس طرح کی واردات کریں؟ انہوں نے صرف ایک ڈکیتی تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ڈکیتیاں کی جو 8-9 موٹر سائیکل ہیں اب چوری میں کی۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، موٹر سائیکل چوری کی، پسٹل، اسلحہ، گن، بندوقیں، اور رائفلیں، زیورات اور زیادہ زیورات۔ نکلے۔ اب ایک اور بات بتاؤں، اس وحید ڈوگر کے بارے میں نے محکمے سے پوچھا، ان کے افسران سے، انہوں نے کہا اس کے خلاف سرگودا گجرات، جہاں جہاں یہ نائب لیڈر لگا رہا، رحیم یار خان بھی، وہاں پہ کئی مقدمات درج ہیں، کئی انکوائری ہو رہی ہیں اس کے خلاف۔ اس پہ پہلے بھی اس طرح کے الزام تراشی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ آدری مجرم ہے، سی سی ٹی میں کام کرتا ہے، پنجاب پولیس کا تھانے دار ہے۔ اچھا، سب سے بڑا سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو محکمانہ انٹیلیجنس ہے، جو اسپیشل برانچ ہے، جو آئی بی ہے، وہ کیا رپورٹس پھر دیتی ہے، وہ اس کو کس طرح کلین چٹ دے سکتی ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ الزامات ثابت ہونے سے پہلے ہی بری ہو جاتے ہیں لوگ۔ پولیس والے ہیں نا، فرار کے راستے سارے جانتے ہیں۔ نہیں، اب روزمرہ کی بنیاد پہ اسپیشل برانچ اور آئی بی جو ہے وہ رپورٹس دیتی ہے پولیس والوں کی، اور بالخصوص ایس ایچ اوز پہ۔ ابھی جو حالیہ بسنت کا معاملہ چل رہا ہے، آپ کسی ایس ایچ او کو کہنا کہ مجھے پتنگ چاہیے یا آپ نے یہ ریڈ کی ہے، تو سر اس کا صاف جواب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت 2-3 ایجنسیز ان کی رپورٹ سبمٹ کروا رہی ہیں، تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ہنگامی صورتحال میں بسنت کا تہوار منایا جا رہا ہے، میں بڑا خوش ہوں اس پہ۔ 20-25 سال بعد ایک تفریح ملی ہے پبلک کو، بہت سرکاری طور پہ سرپرستی، باقاعدہ اخراجات بھی ہیں، ملکی غیر ملکی وفود آ رہے ہیں، چھتیں بک ہو رہی ہیں، پیسہ سرکل میں آ رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ۔ لیکن گزشتہ 20 سال، یہ چلیں آپ یہ 25 سال لگا لیں، یہ 2000 کے بعد مجھے کسی محکمے کی، کسی اسپیشل برانچ کی کوئی رپورٹ دکھائیں، پورے 25 سال کے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جس میں کسی کے خلاف کارروائی کی گئی ہو، رپورٹ دی گئی ہو، اور اگر رپورٹ آ بھی گئی تو اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہو۔ کوئی ایک مثال دبا دی جاتی ہیں۔ سرخ فیتے کی نظر ہوئی تھی۔ ایک اور سنیں، اس دوران پولیس مقابلوں کے فیک انکاؤنٹرز، میں منصوبہ بند کہتا ہوں ان کو، جو منصوبہ بند انکاؤنٹر ہوتا ہے ایبرپٹلی، وقت کی نزاکت کے پیش نظر، حفاظت خود اختیاری کے تحت ہوتا ہے نا، لیکن جو پلان کر کے پولیس مقابلہ کیا جائے، پلان کر کے، اس کی جوڈیشل انکوائری ہیں۔ اگر ساتھی چھڑانے آئے تو جوڈیشل انکوائری نہیں ہوگی، یہ ایک ایکسکیوز کریٹ کیا گیا۔ اور جو براہ راست پولیس کی کسٹڈی میں، پولیس کی فائرنگ سے براہ راست ہلاک ہو، اس کی جوڈیشل انکوائری ہوئی، وہ بھی رپورٹیں 99% پولیس کے خلاف آئیں، ان کا بھی ذمہ داروں کچھ نہیں بنا اس 25 سال میں۔ تو خاص کر ایک اور بات، جو محکمانہ انکوائری ہوئیں ان میں سزا، سینشور، تنبیہ، وہ خبردار آئندہ نہیں کرنا۔ سینشور افسر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر جتنا مرضی سخت افسر ہو، کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتے ہیں پولیس والے، چونکہ ہوتے محکمے کے ہیں نا، ان کو لوپ ہولز کا پتہ ہے، فرار کے راستے جانتے ہیں۔ اب ایک اور سنیں، ایک بات بڑی اہم ہے کہ پولیس والے کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، وہ سفارشیں تلاش کر لیتے ہیں، اور کبھی ہو جائے سینشور دے دی، معطل کر دیا،
میں کہتا ہوں معطلی بھی کوئی سزا نہیں. جس دن معطل کیا پنجاب حکومت نے یہ ثانیہ دربار کے یہ جو گٹر میں بیٹی, آپ مجھے یہ بتائیں, لکھ لیں یہ بات میری, آج میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, ایک ماہ نہیں گزرے گا یہ سب بحال ہو جائیں گے. ہاں بحالی تو ہو جائے گی بالکل. ایسے ایک اور بات, یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا تو معطل, ایک تو چلے اب تو معاملہ گرم تھا نا, سوشل میڈیا آ گیا تو اس وجہ سے ان کو معطل کرنا پڑا. میں نے کئی معطلی کے آرڈر ایسے دیکھے کہ جو آرڈر اس کی جیب میں تھے متعلقہ افسر یا اہلکار کے, اور کام وہ بدستور اپنی جگہ پہ کر رہا تھا. بالکل ایسا ہوتا ہے, اکثر ہوتا ہے. انہوں نے کہا, میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا صاحب نے میں کیا سی کہ ہمیں ایک لیٹر جاری کرنا ہے, تو بحال ہی سمجھ اپنے آپ کو. اب یہاں جب نوبت یہاں تک آتی ہے تو وہی ڈوگر پیدا ہوتے ہیں. وہی ڈوگر کے خلاف جو پرانی انکوائریاں تھیں, جو مقدمات تھے, وہ اگر پراپرلی پروسیڈ ہوئے ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احسان علائی ہنجرا کے گھر ڈکیتی نہیں ہونی تھی. اچھا, اب ایک لوگ سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اب وہی ڈوگر کے گھر سے سامان برآمد ہوا ہے, تفتیش میں بھی وہی ڈوگر جو ہے وہ ملزم قرار ہے ابھی تک. ابھی آنے والے وقت میں تفتیش کیا رخ اختیار کرتی ہے, لیکن کیا سی سی ڈی اس کا انکاؤنٹر کرے گی؟ سنیں, یہ بھی چھوڑ دیں, میں آپ کو اور بات بتا رہا ہوں. میرا ہنچ ہے, شبہ ہے, خدشہ ہے میرا کہ برآمدگی اس کے یا اس کے بھائیوں کے گھر سے شو نہیں ہوگی اگر اس کو سپورٹ دینا چاہتی ہے. اگر افسران اس ہنجرا صاحب کے گھر ہونے والی ڈکیتی کو شیلٹر دینا چاہتے ہیں, معاملہ دبانا چاہتے ہیں, روایت کے مطابق پولیس والے کو بچانا چاہتے ہیں, تو یہ ڈکیتی کی واردات کسی اور گھر سے ہوگی. لیکن دوسرا قانون دان ہیں بہت سارے, وہ ہونے نہیں دیں گے. ایک پوری بار ایک سائڈ پہ. دوسرا, یہ سوال مجھ سے کئی لوگوں نے کیا جو آپ کر رہے ہیں آج, کہ کیا وہی ڈوگر اور اس کے بھائیوں کے نیفے میں پسٹل چل سکتا ہے؟ کیا ساتھی اس کو چھڑانے آ سکتے ہیں پولیس حراست سے؟ جو سلوک باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا وہ ان کے ساتھ ہوگا. یہ جو علم تھاما ہوا ہے نا سی سی ڈی نے فوری انصاف کا انجام تک پہنچانے کا, اگر وہی رویہ برقرار رکھا گیا, جو کہ اب آج کل وہ سی سی ڈی اس سرگرمی سے نہیں کر رہی, آج کل ذرا ایکٹیو نہیں ہے, ہاتھ تھولا کے ٹھنڈا پڑ گیا, اکا دکا کا واقعہ ہو رہا ہے, اور اس واقعے کی وجہ شاید یہ کرمنل ختم ہو گئے. نہیں بالکل نہیں, اس کی وجہ ہے معروف قانون دان آفتاب باجوہ. تو وہ تو میٹر ختم ہو گیا تھا, وہ تو نہیں ختم ہوا, بالکل نہیں ہوا. کس نے کہا؟ ایف آئی اے کو بھیج دی انکوائری تو ہائی کورٹ نے ویسے کہا ہے کہ ہر جسٹس ضیاء اللہ باجوہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, بھی ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے یہ 2020 میں فیصلہ دیا تھا, 19-20 کا بعد, کہ جو کوئی شخص پولیس کسٹڈی میں مارا جائے گا, آئدر اٹ از انکاؤنٹر اور ادروائز, اس کے خلاف انکوائری ایف آئی اے کا وہ سیل کرے گا جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہیومنٹیرین گراؤنڈز پہ کاروائی کرتا ہے. یعنی کسٹوڈیل ڈیتھ کی جتنے بھی انکوائریز ہیں ایف آئی اے بالکل صحیح ہے. اس کے تحت اس کو آگے بڑھایا ہے موجودہ جج صاحب نے, جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. آفتاب باجوہ صاحب نے بھاولپور کے 5 بھائیوں اور ایک ان کے داماد صاحب خانہ کے, ان کے لاشیں کوئی کہیں سے ملی, اس کیس میں جتنا ٹائٹ کیا گیا ہائی کورٹ کی طرف سے, اور یہ کہا گیا کہ ہم تمہارے سربراہ کو یہاں بلا کے سامنے کھڑا کر کے پیش کر کے سزا دے دیں گے, تب یہ معاملہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا. ایک دوسرا حکومتی پالیسی جو ہے نا وہ تھوڑی بدلی ہے بوجوہ. کیا وجہ ہے؟ آئی جی بھی تبدیل ہو گئے, اب نئی پالیسیز بھی آئیں گی. سب چھوڑ, میں آپ کو اور بتا رہا ہوں, پنجاب حکومت بسنت کے اہتمام میں مصروف ہے, اعلیٰ افسران وہاں لگے ہوئے ہیں. اب تو سڑکوں پہ وارڈن بھی دکھائی نہیں دیتے جو چلان کرتے تھے, سارے مصروف ہیں نا. پھر رمضان ہے فوراً, عید کے بعد یہ پتہ لگے گا مکمل طور پہ صحیح انداز میں کہ سی سی ڈی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں سر سندھ کی طرف. پنجاب پولیس بدرجہ ہاں بہتر ہے سندھ پولیس سے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور جس طرح سے بہت ایکٹیو ہے, اور اس طرح سے جیسے یہ وہی اور ان 2-3 سال میں تو بہت ایکٹیو ہوئی ہے. اور اسپیشلی یہ جو ڈی آئی جی صاحب کے آنے کے بعد, فیصل کامران صاحب کے آنے کے بعد, تو بہت زیادہ استادی کے ساتھ کام کر رہی ہے. اس میں ظاہر ہے انپٹس حکومت کی بھی ہیں, ان کی بھی ہیں, ڈائریکشنز ہیں, اور پھر کوئی ایس ایچ او میرٹ کے بغیر نہیں ہے اس وقت بھی. اچھا, اب دوسری طرف آ جائیں سر, کہ پولیس کا رویہ بھی بڑا خراب ہوا ہے. خیر, ابھی پنجاب پولیس کا, سندھ پولیس جو ہے
جہاں پہ سر آپ چلے جائیں, میرا اتفاق ہوا کراچی جانے کا, ایک چوک اگر بلاک ہے, میں اپنی فلائٹ مس کر چکا ہوں صرف اس وجہ سے کہ ایئرپورٹ سے تقریباً 10 منٹ پہلے ایک چوک آتا ہے قائد آباد کا, اور وہ اتنا ٹریفک تھا کہ وہاں پہ مجھے 1.5 گھنٹہ لگ گیا, اور وارڈنز وہاں پہ کھڑے بریانی کھا رہے ہیں یا کچھ کوئی بات کر رہے ہیں آپس میں یا سگریٹس پی رہے ہیں, اور وہ ٹریفک کی روانی کو بہتر نہیں بنا رہے. تو وہاں پہ سندھ پولیس میں ایک DIG صاحب پہ اغوا کا مقدمہ ہوا. دیکھیں اب امن و امان کے اعتبار سے کراچی خاصا بہتر ہے, دوبارہ گامزن ہے. وہ آپریشن کے بعد ہاں, دوبارہ گامزن ہے روشنیوں کا شہر بننے کی طرف. اچھا, اس سے پہلے میں نے فلم دھرندر پہ اعتراض کیا تھا آپ کے پروگرام میں کہ اس کو 25 30 سال 35 سال پرانے واقعات کو تازگی کا انجیکشن لگا کے فریشنس کا اور پیش کر دیا انہوں نے. اب کراچی خاصا بہتر ہے. اچھا, اب میں آپ کو 90s کا کراچی بتاؤں, 90s تک, تیسری دہائی, 70s 80s 90s, تیسری دہائی, 3 دہائیوں سے جل رہا تھا. تو اس وقت ایک لطیفہ مشہور ہو گیا. ہمارے اخبار کے اونر نے یہ کہا مجھے کہ اپنے کرائم رپورٹر کو کراچی بھیج دیں, بوری بند لاشیں ملتی. مجاہد جعفری ہمارے کرائم رپورٹر تھے, انہوں نے کہا مجاہد جعفری صاحب کو بھیج دیں کراچی. تو میں نے اس کو بلایا رپورٹر کو, اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ صاحب کا حکم ہے باس کا, تو آپ نے کراچی جانا ہے. تو اس نے کہا سر تیار ہوں. وہ شوق, نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے رپورٹرس کو. انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک, اب 90s کی بات ہے. تو میں نے کہا بیٹے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے. جعفری صاحب کیا؟ میں نے کہا آپ کو, کہتے کیسے جاؤں گا میں کہا جانا جہاز پہ, آپ کو ایئرپورٹ سے ہم آپ کو ٹکٹ دے گا ادارہ, آپ جہاز پہ جائیں گے, لیکن ایک بات کا خدشہ موجود ہے کہ وہاں سے واپس لوگ اخبار پہ آتے ہیں, چینل نہیں تھے اس وقت, اخبار پہ. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا 2-3 کالم آؤ گے واپس آپ. کہتے وہ کیسے؟ مطلب یہ بات مشہور تھی کہ جی جائیں جہاز پہ, آئے اخبار پہ. تو وہ خوفزدہ ہو گیا, لیکن چلے گئے. یہ وہ وقت تھا, لیکن اب ویسے صورتحال نہیں ہے. اب کراچی بہت بہتر ہو گیا ہے, پھر دوبارہ انٹرنیشنل سسٹم اس میں سارا آ گیا ہے, اور جدید طرز کے کام جو ہے نا انہوں نے سیکیورٹی میں, ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں کچھ بہتری کی ہے. پیپلز پارٹی کے دور حکومت ہے, ساری عمر سے چل رہے ہیں وہ. یہ جو واقعہ آپ نے بتایا, کراچی پولیس کا ٹریفک کا نظام ہمیشہ سے ابتر ہے, بدتر ہے. مجھے یاد ہے بہت سے پولیس افسر کراچی کی جو فورس تھی نا پولیس کی, 3-4 طرح کے مختلف تجربے وہاں بھی ہوئے ہیں, اس میں سے ٹریفک میں بھیجے گئے تھے بڑے چاقو چوبند تیز ترار لوگ, تاکہ ٹریفک کے نظام کو بہتر کریں. وہ کافی بہتر ہوا تھا. اب پھر کراچی ایک پورے ملک کے مانند ہے, آبادی بہت بڑی, کئی ممالک سے بڑا ہے. ہاں, کئی ممالک اس کرۂ ارض پہ ایسے ہیں جن سے بڑا ہے, آبادی بھی زیادہ ہے. تو وہاں بے ہنگم پن ایک نیچرل سی چیز ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ وہاں بہت سے عناصر کار فرما ہیں حالات خراب کرنے میں, انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی. سرحدیں بھی پرابلم کریٹ کر رہی ہیں, ادھر سے بلوچستان کی, ادھر سے انڈیا کی. یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں. یہ جو تازہ واقعہ جس کی آپ نے مثال دی, یہ تھانہ گزری کے, گزری تھانہ وہ ہے جہاں پوش ایریاز ہیں, بالکل ڈٹو آپ یہ سمجھ لیں اس کیس کے تانے بانے اس ہم جو پہلے ابتدا میں کہا شیخوپرا کے اس وحید ڈوگر کے معاملات سے ملتے جلتے ہیں. ایک تو پوش ایریا گزری کا, دوسرا بااثر مدعی ہنجرا صاحب ایڈوکیٹ. وہاں کراچی میں ایک نہایت بااثر کراچی کے تاجروں کا آپ یہ سمجھ لیں لیڈر, بڑا شخص جس کے بارے میں یہ کہا گیا, جو اصل میں دانش متین سینٹر, بڑا نمبر اس کے مالک دانش متین نے ایک مقدمہ درج کرایا. ان کا لین دین تھا, تو ہر تاجر ہے تو لین دین تو وہاں, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. 31 کروڑ کا لین دین, وہ کئی اربوں کا لین دین بھی. کراچی تو ایک ہب ہے کاروبار کی. وہاں 31 کروڑ روپے کسی سے لین دین تھا. اس لین دین کے معاملے پر کراچی ٹریفک پولیس, جو مقدمہ درج ہے, کراچی ٹریفک پولیس کے DIG جن کا نام ہے پیر محمد شاہ, DIG ٹریفک کراچی, حیدرآباد بھی ان کے ماتحت, انہوں نے یہ مقدمہ جو درج کرایا تھانہ گزری میں
یہ کہا کہ مجھے پولیس کے اہلکاروں نے لین دین کے تنازع پر گھر سے اغوا کیا اور 2 مطالبات کیے، تشدد بھی نشانہ بنایا، ڈرایا دھمکایا، پولیس مقابلے کی دھمکی دی۔ پولیس مقابلے پہلے کراچی میں کم ہوتے تھے، اب وہاں بھی پنجاب کی نقل شروع ہو گئی ہے بالکل۔ اب تو میں سندھ میں سی سی ڈی بننی چاہیے۔ نہیں، یہاں سے بھیج دیں ان کو وہاں، یہ چٹھا یہاں صاحب کافی سال سے زیادہ کر، چٹھا صاحب کو کہیں 1 سال یہاں پہ 1 سال وہاں پہ ذرا لگا کے آئیں، لیکن یہاں سے پنجاب سے سب کو جانا پڑے گا۔ سندھ میں چٹھا صاحب کو پسند نہیں آئے گا پولیس اہلکار۔ انہوں نے پہلے بھی اپنی مرضی کے نہیں لیے، پتہ ہے آپ کو یہ بات، یہ زبردستی بھیج دیے گئے ہیں۔ نہیں، لسٹیں بنوائی گئی باقاعدہ، لسٹیں بنوائی گئی، لیکن لسٹوں میں تو چور ڈاکوں کے نام بھی آ گئے۔ ایک لسٹیں اور بھی ان کے حوالے سے چلی تھیں کہ ان کو مارا جائے گا، وہ بعد میں تردید کر دی، شکر ہے محکمے نے سی سی ٹی تردید۔ بالکل ایسے وہ فیک لسٹ، فہرستوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، فہرستیں تو بس ایسے۔ اچھا بات سنیں، 31 کروڑ روپیہ یہ ڈی آئی جی صاحب کے کسی دوست کا معاملہ تھا، دوست کا معاملہ تھا، اور ڈی آئی صاحب نے اہلکاروں پہ دباؤ ڈالا کہ اس بندے کو اٹھا کے لاؤ۔ ان اہلکاروں میں مقدمہ درج بتاتا ہوں میں آپ کو، 31 کروڑ روپے کا لین دین۔ یہ دانش متین صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہاں، انہوں نے کہا کہ 31 کروڑ کا لین دین ہے، پہلے وہ ادا کرو اور پھر مزید 30 ملین یعنی 3 کروڑ مزید۔ انہوں نے کہا وہ تاوان دو، تاوان دو، ہم نے اتنی محنت کی ہے، ہم نے محنت کی، آپ کو بڑی مشکل اور ہے۔ پولیس والوں کا اصول ہے، جیسے یہ کراچی میں یہ ہوا کہ اب ریکوری کروا رہے ہیں تو اس 31 کروڑ میں سے بھی ان ڈی آئی جی صاحب کو ملنا تھا کچھ، یہ تو طے ہوتا ہے، 5-6 کروڑ تو انہوں نے اس میں سے لے جانا تھا۔ یہ دونوں کی صلح ہو جاتی، فرض کریں متین صاحب کی اور ان کے مخالف فریق کی صلح ہو جاتی، تو انہوں نے کہنا تھا جناب ڈی آئی جی صاحب صلح بھی کریں نا، آپ کی صلح تو آپ کی ہو گئی، آپ کا تنازع طے ہو گیا، وہ 31 کروڑ ہے، اور 3 کروڑ کا آئے گا، 30 ملین کا آئے گا، وہ جو پولیس سے صلح کرنی، پولیس سے صلح کرنی، پولیس سے صلح کرنی نا۔ اب یہ پولیس سے صلح بھی ہونی تھی، تو اس کے لیے انہوں نے اس کو اغوا کیا۔ اتنا نامور تاجر، متین سینٹر کا مالک دانش متین، اس کو اغوا کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے، تشدد کا نشانہ بنایا، دھمکی دی کہ اگر 31 کروڑ یہ اور 3 کروڑ وہ نہ دیا تو تمہیں جعلی مقابلے میں مار دیں گے، ایک طرف۔ دوسری طرف یہ جب افواہ پھیلی، اطلاع نکلی باہر، انکشاف ہوا کہ دانش متین اغوا ہو گئے، تاجر نامور بہت بڑا آدمی تھا، سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی گئی تو انہوں نے کہا جی یہ تو پولیس اہلکار لے گئے، دفتر والوں نے کہا جی یہاں سے نکلے تھے، ٹھیک اوکے۔ تاجروں کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن اس علاقے سے بھی، پورے کراچی بھر سے، وہ جاتا ہے جاوید عالم اوڈو صاحب جو آئی جی سندھ ہیں، بڑے اپرائٹ افسر ہیں، بڑے نامور، ادھر وکلا اکٹھے تھے اور ادھر تاجر، یہ قدر مشترک، وہ باثر، میں نے کہا باثر تاجر اکٹھے ہوئے، باثر وکلا کی طرح، اور وہ وہاں جا کے اوڈو صاحب سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ پوری کراچی پولیس حرکت میں آ جاتی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج نکالے جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے، جیو فینسنگ کی گئی 2.25 سے 2.5 گھنٹے جیو فینسنگ ہوئی۔ جیو فینسنگ میں ایک جگہ، ایک کوٹھی پوائنٹ آؤٹ ہوئی کہ یہاں سے نکل کے، جیو فینسنگ ہوتی ہے کہ جہاں کیمرہ رستے میں، اس کی لوکیشن ٹریس کرتے ہیں، 4-5-6 جگہ پہ فینسنگ کرتے ہیں، فینسنگ کر کے پتہ لگا فلاں جگہ پہ، وہاں پولیس جاتی ہے۔ جب جاتی ہے تو اس سے پہلے یہ اطلاع، پولیس والے تھے، یہ اطلاع پہنچ جاتی ہے ڈی آئی جی ٹریفک صاحب کو، جو پولیس والے بتا رہے ہیں، اور ساتھ یہ وہ کہتے ہیں کہ فوراً آگے پیچھے کر دو۔ پنجابی میں جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں سجے کھبے کرو، سجے کھبے کر۔ اب انہوں نے وہاں اردو اسپیکنگ جو ماحول ہے کراچی کا، اس میں آگے پیچھے کرنے کا معاملہ شروع ہو گیا، اور وہی لوگ جنہوں نے اغوا کیا تھا وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا آئی جی صاحب تک بات، ہمارے ہاں تو یہ نا کہ ہن گل ایس ایچ او تک پہنچ گئی ہے، انہوں نے کہا ہن تو گل آئی جی تک پہنچ گئی بات۔ وہ جناب فوری طور پہ ان کو وہاں سے نکالتے ہیں اور ان کے دفتر کے قریب ہی چھوڑ کے آنکھوں پٹی باندھ کے۔ رات کو چھوڑا یا دن میں؟ یہ 11 بجے، 11:40 پہ، رات کو 11:45 بجے، سارے دن تو رکھا ان کو اغوا کر کے، رات 11:45 بجے آنکھوں پٹی باندھ کے چھوڑ کے فرار ہوئے تھے۔ جب وہ برآمد ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے، ہائپ کی ریٹ تھی، وائرلیس چل رہے تھے، ریکارڈ پہ چیز آ گئی، سارا کچھ۔ یہی ہوتا ہے کہ آپ فوری پرسو کریں نا اس طرح کے واقعات میں، تو معاملہ حل ہونے کی طرف۔ اچھا، مجھے لگتا ہے سر کہ پہلے بھی، آپ تو ایک عرصے سے اس فیلڈ میں ہیں، کہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے لیکن پولیس ایکشن کم لیتی تھی پیٹی بھائیوں کے خلاف۔ اب اس طرح کے واقعات ہائی لائٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ پولیس ایکشن بھی لیتی ہے اور بتاتی بھی ہے۔ جیسے ڈی آئی صاحب نے بہت سے لوگوں کو یونیفارم میں
यूनिफॉर्म समेत अंदर हवालात की किया। अच्छा, अब मैं इसकी वजह बताता हूँ। एक तो हाइप क्रिएट हो जाती है सोशल मीडिया से, दूसरा पुलिस के पास जदीद तरीके, हथियार, लॉजिस्टिक्स आ गई, तीसरी और बात सरकारी पॉलिसी है, हुकूमती पॉलिसी, समझे आप, सरकारी नहीं, हुकूमती पॉलिसी। पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज प्रिवेल कर गया है, पूरे पाकिस्तान में, कि अब खैर नहीं है जिसने जुर्म किया, और खासकर जो वर्दी में जराइम पेशा हैं उनकी तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसने डेकोएट इन यूनिफॉर्म। एक एसपी के बारे में लिखा गया पंजाब में, एक उसकी जो रिपोर्ट होती है उसमें एक अफसर ने उसके बारे में लिखा, ही इज बोनाफाइड डेकोएट इन यूनिफॉर्म। मैं ये समझता हूं कि दोनों वाकयात, कराची के और शेखुपुरा के, ये दोनों बोनाफाइड डेकोएट इन यूनिफॉर्म है। अच्छा, अब आ जाते हैं सर, आईजी पंजाब तब्दील हो गए। राव अब्दुल करीम साहब जो मुख्तलिफ जगहों पे डीपीओ भी तैनात रहे, जंग भी रहे, कसूर आरपीओ रहे और एडिशनल आईजी थे आईबी के। अच्छा, उनकी साख और नाम बड़ा अच्छा, मतलब नीट एंड क्लीन नाम है उनका। तो और आईजी पंजाब तब्दील हो गए। अब बहुत मखमसे, बहुत अफवाहें हैं कि आईजी पंजाब क्यों तब्दील हुए हैं। देखिए, एक तो 3 साल उनको पूरे हो गए थे, फेडरल गवर्नमेंट ने वापस मांग लिया, वफाकी हुकूमत तैनात करती है चीफ सेक्रेटरी और वो सूबों में आईजी, यानी पुलिस का सरबराह और इंतजामिया का सरबराह, दोनों वफाकी हुकूमत लगाती है। वफाकी हुकूमत ने ये देखा कि 3 साल पूरे हो गए, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि ये शायद और भी 3 साल, बहुत से अफसरान हैं जो 3 साल से ज़्यादा भी कर जाते हैं, और निकाल लेते। लेकिन ये जो वाक़या हुआ ना दाता दरबार वाला, इसमें पंजाब हुकूमत बड़ी बरहम है, बहुत बरहम है, और ये ऊँट किसी न किसी करवट बैठ नहीं है। पहले जो लोग पकड़े गए वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अब जो जिन पे शिकंजा कसा जा रहा है, जो गिरफ्त में आ रहे हैं, उनमें बड़े बड़े नाम हैं, पोशीदा नाम, वो सामने आएंगे, वो काबू आएंगे। और ये आईजी साहब को जो बदला गया है ना, उसकी एफिशिएंसी पे, उनकी खिदमात पे, उनके प्रोफेशनलिज्म पे कोई उंगली नहीं उठ रही थी, और कोई मामला था नहीं। 3 साल की बात तो ऐसे ही है, कई 3 साल से ज़्यादा। अच्छा, ऐन इस वक्त बदलना क्या मजबूरी थी? बसंत एक बहुत बड़ा इवेंट है। बसंत जो है ना, बसंत, उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है एक जुमला कि बसंत बड़ा अच्छी एक्टिविटी हो रही है। मैंने कहा पहले, एक बात ये भी कही जा रही है कि ये कुछ अहम इश्यूज से तवज्जो हटाने के लिए है, अहम इश्यूज से, ताकि ये जो बसंत है ये गालिब आ जाए उन इश्यूज पे। लेकिन एक इशू बसंत से 1 हफ्ता पहले आ गया, सिर्फ ये वाला सानिया भाटी गेट वाला, बच्ची और माँ का इस तरह हो जाना। उनके ज़ख्म मुंदमिल नहीं होते थे, उस पे पर्दा पोशी नहीं होती थी, उसकी हाइप कम नहीं की जा रही थी। तो वो हाइप जो है, जो कुछ, उसके लिए ये ज़रूरी था कि कुछ ना कुछ तो किया जाए कि उनके ज़ख्म पर मरहम रखा जाए। तो मेरा ख़्याल है कि मुतासरा ख़ानदान और उस ख़ानदान की बैक पे लाखों लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी कर रहे थे, इस इशू को उछाल रहे थे, या कुछ सियासी भी मामलात चल रहे थे, उनकी वजह से ये तब्दील करना ज़रूरी था। लेकिन एक बात मेरे ज़हन में, वो तब्दील आईजी को तब्दील कर दिया, जो एसपी मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में तशद्दुद हुआ, उनको क्यों नहीं तब्दील? उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, और वो इंक्वायरी के बाद सामने आएंगे। आईजी साहब को बदलने का मकसद ये है, बिटवीन द लाइन कहा नहीं गया, ये थोड़ी नोटिफिकेशन लिखा गया है कि जनाब इसलिए नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि 3 साल FIA में उनकी ज़्यादा ज़रूरत, और बात भी ठीक है, वो डायरेक्टर रहे पंजाब के FIA के, बहुत अच्छे अफसर हैं। जो डायरेक्टर FIA रिफत मुख्तार साहब जो DG हैं, उनको तब्दील किया गया, वो भी एडिशनल आईजी थे, आपको पता है। तो उनको तब्दील करके, तो इनसे बेहतर चॉइस नहीं हो सकती थी FIA में, क्योंकि इनका, लेकिन अब लग जाए तो फिर FIA में लगे नहीं है अभी। अच्छा, अब ये देखिए, हाँ बिल्कुल ऐसे है, लेकिन कहा यह गया है हुकूमत कि वो पसंदीदा तरीन है हाँ FIA के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नहीं मुस्तफा साहब। नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।